پیغام ماہ سیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کے بکھر نیٹ ورک کے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام کے اندر جس موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے اولیاء کا رمضان۔ رمضان المبارک ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے اور ہمارے لیے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا ایک وسیلہ بن کر تشریف لاتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا۔ خدا کا شکر ہے کہ فضل بہار جاں فضا آئی، خدا کا شکر ہے کہ فضل بہار جاں فضا آئی، خوشا قسمت کہ پھر موسم صوم و قیام آیا۔ اللہ کے پیارے محبوب، تاجدار انبیاء، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ قبل ہی رمضان شریف کا اشتیاق آپ کے سینہ اطہر میں موجود ہوتا اور اس کے لیے خوب تیاری کرتے، اور رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو آپ اپنے آپ کو بستر سے جدا کرتے، دن رات ذکر خدا ہوتا، فکر الہی ہوتی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی۔ یہی انداز، یہی اسلوب، یہی طرز، یہی فکر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنے والے ان محبان اسلام کے اندر پیدا ہوئی، اور وہ صحابہ و اہل بیت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کر رمضان المبارک کے اندر وہ بھی اسی قدر عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، تمام تر ہستیاں رمضان شریف کو بڑے ہی احترام سے گزارتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں جب عشاء کی نماز ادا کر لیتے، اس کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے تو آپ رات کو سوتے نہیں تھے بلکہ ساری رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں بسر کرتے۔ اور حضرت سیدنا جامع القرآن عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی معمول مبارک یہی تھا کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے اور رات کو اٹھ کر جاگ کر اپنے پیارے رب رحمان کے کلام کی تلاوت فرماتے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو جن کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، تو ان کی شب بیداری کا عالم کیا ہوگا۔ تو تمام تر صحابہ اور تمام تر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے غلام، محبت کرنے والے رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کو یاد الہی میں، یاد خدا میں بسر کرتے۔ اور جب تابعین کا دور آتا ہے تو ان میں ایک نام حضرت صلہ بن ایسم
رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے، آپ ساری رات جاگ کر گزارتے اور عمر کے 50 سال رات کو بستر پر نہیں گئے، اور جب صبح ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے مالک میں اس قابل نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، میں اس قابل نہیں کہ تجھ سے جنت مانگوں، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تیرے عذاب سے بچ جاؤں۔ اور اسی طریقے سے بے شمار صوفیاء کرام کی زندگی ایسے گزری کہ انہوں نے شب بیداری کے ساتھ اپنے رب کو منایا، اور رمضان المبارک کے اندر ان کے یہ لمحات انتہائی زیادہ افزوں ہو جاتے، اور ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی خدا کے ساتھ معرفت کا جو تعلق تھا وہ اور بڑھ جاتا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سراج الامہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں کاشف الغمہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے کثرت سے محبت کرتے، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور اس کا انکار تاریخ کا انکار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تو اس انداز سے کرتے کہ آپ کی کیفیت پر رعب طاری ہو جاتا، اور خوف الہی سے آنسو گرنے لگتے، اور اتنا روتے کہ محلے کے جو پڑوسی ہوتے وہ آپ پر ترس کھانے لگتے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو ایک ختم قرآن مجید فرقان حمید کیا کرتے، اور رات کو ایک ختم قرآن مجید فرقان حمید کیا کرتے، اور تراویح کے اندر علیحدہ ختم قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے قلب اطہر کو منور فرماتے۔ گویا پورے رمضان المبارک کے اندر 61 ختم قرآن مجید فرقان حمید سے وہ اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھتے، اور جب لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ کے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے، میں نے رب کے ناموں میں سے ایک نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ہے تو اس خالق کائنات نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کو جب ہم اٹھاتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کا اس طرح احترام کرتے کہ 5 نمازوں کے اندر آپ 5 نمازوں کی رکعتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، اور پورا قرآن پاک ایک ہی دن کی 5 نمازوں کے اندر آپ ختم فرماتے۔ اور یہاں پر ہم اگر رابعہ بصریہ کا تذکرہ نہ کریں تو بے جا ہوگا، وہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ رابعہ یہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا، نہ جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے، بس خواہش یہی ہے کہ میرے محبوب حبیب خدا مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو آج ہمارے اندر یہ فقدان ہے، کمی ہے۔ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، مگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ وہ سجدہ کہ روح زمیں جس سے تھر تھراتی تھی، وہ سجدہ کہ روح زمیں جس سے تھر تھراتی تھی، ترستے ہیں آج بھی انہی سجدوں کو منبر و محراب، ترستے ہیں انہی سجدوں کو آج منبر و محراب۔ اللہ رب العزت آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے۔